مجھے لگتا ہے جی کہ ہر انسان میں ایک چھوٹا سا وکیل چھپا ہوا ہوتا ہے. میرے کیس میں میں تو اکثر جو سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا رحم مجھ پہ کیا اور اتنے سپورٹیو انوائرمنٹ مجھے ملا کہ ہر بار ذہن میں خیال ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان مجھے پہ کیوں رہا. نہیں، لڑکیاں تو سبھی پڑھ رہی تھیں، لیکن میری والدہ جو ہیں جی وہ 1948 کی گریجویٹ ہیں پنجاب یونیورسٹی کی، تو ان کو یہ دل میں لگن تھی کہ میری بچی جو ہے وہ بورڈنگ اسکول میں جائے، اچھے اسکول میں پڑھے سارا. آپ یقین کریں کہ پچھلے سال سے اب تک میں شاید 2 دفعے بازار جا پائی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑی چور بھی ہوں. میں سوچتی ہوں کہ میری ذات اگر یہاں تک پہنچی ہے تو کیوں، کیسے؟ اس ملک نے ہی مواقع دیے ہیں. آپ میں سے بہت لوگوں کو نہ یہ نام یاد ہوگا نہ یہ خاتون یاد ہوں گی. شاہین سردار علی بہت سال پہلے پاکستان سے چلی گئیں، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ انہوں نے نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی فاؤنڈیشن رکھی. وہ ایک بہت ہی باکمال لائر تھیں کے پی کی، اور بہت ہی خوبصورت خاتون تھیں. یہ ہمارا نقصان ہے کہ شاہین سردار علی اب UK میں پڑھاتی ہیں اور وہیں کی ہو کے رہیں، لیکن میں نے ان کا انٹرویو کر لیا تھا بہت سال پہلے. شاہین سردار علی. شاہین، آپ لائر ہیں بیسکلی، بنیادی طور پہ آپ قانون دان ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کے خاندان میں بھی قانون کسی نے پڑھا، یا کہاں سے آپ نے یہ شعبہ چنا؟ مجھے لگتا ہے جی کہ ہر انسان میں ایک چھوٹا سا وکیل چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہ شاید اس لیے چھپا ہوتا ہے کہ ہر وقت اپنے جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں یا جو کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کو آرگیو کرنے کی اور جسٹیفائی کرنے کی اور آگے بڑھانے کی ایک تمنا ہوتی ہے. اور شاید اس لیے پھر ایک جو وکیل ہوتا ہے چھپا ہوا، ہر بار وہ ڈگری یافتہ نہیں ہوتا لیکن میرے کیس میں یہ ہوا کہ وہ ڈگری یافتہ بھی ہو ہی گیا. میرے خیال میں میرے پاس جو چوائسیز تھیں وہ یہ تھیں کہ میں FSC میں نے ٹاپ کیا تھا. اچھا. تو ہر ایک کو یہی امید تھی کہ میں میڈیکل کالج میں جاؤں گی اور میں ڈاکٹر بنوں گی، لیکن مجھے ڈاکٹر بننے کی کوئی خواہش نہیں تھی. تو پھر میں نے لا اور پولیٹیکل سائنس پڑھا اور پھر اس کے بعد قانون کا شعبہ اختیار کیا، لیکن میں پریکٹیکل لائر نہیں بنی. میں ریسرچ اور ٹیچنگ کی طرف میرا رجحان زیادہ تھا. تو میں نے پشاور یونیورسٹی سے LLB کیا، پھر میں وہیں پڑھانے لگی، اور اس کے بعد پھر میں نے LLM انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لاء میں انگلینڈ سے کیا، PhD بھی وہیں سے کی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لاء میں، اور پھر پشاور یونیورسٹی میں لاء کی پروفیسر رہی، پھر ویمن اسٹڈی سینٹر کی ڈائریکٹر رہی، پھر انگلینڈ میں جا کے وہاں پہ پھر قانون پڑھایا وارک یونیورسٹی میں اور ہال یونیورسٹی میں. یہ بتائیے کہ جو کچھ آپ نے بھی گنوایا ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے آپ شاید ہر جگہ پہلی تو ایک طرح سے آپ نے وہاں اپنی ایک ساخت بنائی ہے. تو یہ جہاں اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ آپ پہلی خاتون ہوں اس شعبے میں، وہاں مشکلات بھی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ نے دیواروں سے ٹکرا کے آگے جانا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ کام میں نہ کرتی تو اچھا تھا، یا میں نہ ہی سمجھتی تھا. تو شاہین سردار علی نے کہاں کون سے مراحل سے گزری اور پتھروں سے سر ٹکرایا اور پانی نکالا یا تیل نکالا؟ اصل میں میرے کیس میں میں تو اکثر جو سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا رحم مجھ پہ کیا اور اتنے سپورٹیو انوائرمنٹ مجھے ملا کہ ہر بار ذہن میں خیال ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان مجھے پہ کیوں رہا. اور خاص طور سے جیسے آپ نے کہا کہ پہلی وومن پروفیسر پاکستان میں، پہلی خاتون وزیر صوبہ سرحد میں. لیکن شاید اب میں دعوے سے ہر ایک کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتی، لیکن کم از کم میرا ذاتی تجربہ یہ رہا ہے کہ اگر آپ ایک ساؤنڈ سیریس پروفیشنل ہیں اور اپنے کام کو آپ تندہی اور لگن سے کر رہی ہیں اور اپنے رفقائے کار کو ایک ٹیم پلیئر کے طور سے آپ آگے لے کے بڑھ رہی ہیں،
تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مرد اور عورت ہونے کا جو ایک سمجھے ایک فرق ہے یہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. تو مجھے اپنی ذاتی زندگی میں ایز این پروفیشنل زندگی اس میں مجھے کبھی احساس اس بات کا کسی نے نہیں دلایا کہ تم عورت پروفیشنل ہو ہمارے ساتھ. نہیں, مجھے ہمیشہ بہت ہی سپورٹیو کالیگز ملے اور انوائرمنٹ. اور یہ اس صوبے میں جی جہاں خواتین کچھ ذرا سی پیچھے ہیں. بالکل. آپ سوات میں پیدا ہوئی جی. اور پشاور سے تعلق رکھتی ہیں. اردو کہاں سیکھی آپ نے؟ دراصل یہ مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ پٹھان تو اردو کی بالکل ہی ٹانگ ناک توڑ دیتے ہیں, تو پھر آپ کا کا اور کی کیوں درست ہے. بات یہ جی, میں 5 سال کی عمر سے لاہور مجھے بھیجا تعلیم کے لیے. میں سیکرٹ ہارٹ کانوینٹ سے یہاں میں 10 سال بورڈنگ اسکول میں رہی. لیکن وہاں بھی اردو نہیں بولتے؟ لیکن وہاں بھی ہم کو ڈنڈے کے زور سے انگریزی ہی کہا جاتا, آپ کو انگریزی بولنا ہے. لیکن ایسا تھا کہ میں واحد پٹھان لڑکی تھی یہاں. تو پہلی بار جب میں 5 سال کی تھی اور میں سمر ہالیڈیز میں گئی تو مجھے پشتو بھول گئی تھی. اور میرے والدین اور گھر والے سب اتنے پریشان تھے کہ یہ کیا کریں گے, تو گونگی ہو گئی ہے. کیونکہ وہاں تو بچے تو سارے پشتو بول رہے تھے اور میں ان کو منہ ان کا تک رہی تھی. لیکن میری جو دوستیں تھیں یہاں اس میں کانوینٹ میں بورڈنگ اسکول میں, وہ تو سب ظاہر ہے کہ اردو بولتی تھیں. تو شاید یہ وجہ ہے کہ لیکن پھر یہ بھی ہے جی کہ مجھے زبانوں سے بہت لگاؤ ہے. مجھے اچھا لگتا ہے کہ جو زبان بولی جائے اس کو اس کی ادائیگی جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور اردو تو اتنی خوبصورت اور شیرین زبان ہے کہ جی بھی چاہتا ہے کہ اچھا بولنے کی کوشش کریں, اور اگر اچھی بولے جائے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے. یہ بتائیے کہ ہم خواتین کی زندگیوں میں مرد بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. پہلے ہمارے والد ہوتے ہیں, پھر ہمارے بھائی ہوتے ہیں, پھر شوہر, پھر بیٹے. اگر اسی کڑی کو آگے لے کے چلیں تو شاہین سردار علی کی زندگی میں کون کون سے ایسے مرد تھے جنہوں نے آپ کو بہت سپورٹ کیا اور آپ کو آگے بڑھایا؟ میرے تو جی سب سے زیادہ میں سوچتی ہوں کہ شروع ہوتا ہے میرے دادا سے. میرے دادا اور دادی جو تھے وہ بہت ہی زیادہ لبرل اور پروگریسو ذہن کے لوگ تھے. حالانکہ آج کل کے یہ پروگریسو اور لبرل لفظ میں یوز کر رہی ہوں, اور آپ سوچیں کہ سوات میں جو کہ جیسا آپ نے خود ہی کہا کہ وہ اتنا دور دراز اور بڑا ہی ٹریڈیشنل کنزرویٹو علاقہ ہے, لیکن میرے خاندان میں ایک یہ خاصیت ہمیشہ سے رہی ہے کہ وہ لوگ خواتین کی تعلیم کے کبھی بھی وہ خلاف نہیں رہے, بلکہ انہوں نے علم حاصل کرنے کو بہت ہی اہمیت دی ہے. تو میرے دادا نے یہ فیصلہ کیا کہ 400-500 میل دور ایک 5 سالہ بچی کو انہوں نے بھیج دیا لاہور پڑھنے کو. آپ سوچئے, وہ آپ اپنی خاندان کی پہلی لڑکی بھی ہوں گی شاید؟ نہیں, لڑکیاں تو سبھی پڑھ رہی تھیں, لیکن میری والدہ جو ہیں جی وہ 1948 کی گریجویٹ ہیں پنجاب یونیورسٹی کی. تو ان کو یہ دل میں لگن تھی کہ میری بچی جو ہے وہ بورڈنگ اسکول میں جائے, اچھے اسکول میں پڑھے سارا. تو لیکن میرے دادا دادی نے بہت ہی اس بات کا مطلب جو بہت سپورٹ تھی. پھر میرے والد صاحب اور میری والدہ بہت زیادہ سپورٹیو رہے. میرے شوہر تو وہ جو رول ماڈل جس کو میں سوچتی ہوں کہ کہنا چاہیے, کیونکہ میرے 18-19 سال کی عمر میں شادی ہو گئی. اس وقت میں نے صرف BA کیا تھا اور میرے شوہر نے اصرار کیا کہ آگے پڑھنا ہے, جبکہ اس زمانے میں اتنا تصور نہیں تھا کہ جب آپ کی شادی ہو جائے تو پھر آپ دوبارہ سے یونیورسٹی جا کے پڑھنا کاہے کو شروع کر دیں. لیکن میرے شوہر نے کہا کہ نہیں, تم نے یونیورسٹی ٹاپ کی ہے, تمہیں چاہیے کہ تم آگے پڑھو. تو قانون میں کورس میں اصل میں داخلہ انہوں نے دلوایا. اچھا, وہ لے کر گئے اور داخلہ انہوں نے دلوایا. تو اس کے بعد MA, پھر LLM, PhD سارا میں نے شادی کے بعد پڑھا اور 3 بچوں کی ماں ہوتے ہوئے پڑھا. تو میری زندگی میں تو واقعی مردوں نے بہت ہی مثبت کردار ادا کیا ہے. جی یہ بتائیے کہ شاہین کہ آپ باہر بھی جاتی ہیں, آتی ہیں, رہی بھی ہیں. کبھی کبھی باہر کے ملکوں میں جا کے میرے خیال میں one gets tied up with 2 kinds of feelings. یا تو احساس کمتری بھرا ہوتا ہے کہ یار ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا, ہم بھی تو کسی سے کم نہیں. یا پھر ایک عزم ہوتا ہے کہ یہ جا کے یہ آئیڈیا لے کے میں نے وہاں جا کے کرنا ہے, یا اسی کو میں تھوڑا سا تراش کے اپنے ملک میں کروں گی. آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ احساس کمتری تو اللہ کا فضل ہے کہ کبھی نہیں ہوا. احساس برتری نہ ہونے کی کوشش کی, اس لیے کہ محنت اور لگن میں آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں, اور محنت اور لگن ہی 90% آپ کا کام کرتی ہے.
میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بریلینس ہی سبھی کچھ ہے دنیا میں. نہیں, اگر آپ اس کے ساتھ محنت شامل نہیں ہے, لگن شامل نہیں ہے, تو آپ کی بریلینس آپ کو کہاں تک پہنچائے گی. صحیح بات. لگن بالکل اس بات کی تھی وہاں انگلینڈ میں رہتے ہوئے اور اتنے اچھے عہدے پہ پڑھاتے ہوئے کہ اپنے جس ملک کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی ہوں, اس وقت ایک ایسا لمحہ آیا ہے کہ جب یہ عزت اور موقع مجھے دیا گیا ہے کہ آپ آئیں اور آپ یہ وزارت سنبھالیں, تو میرے ذہن میں ایسا کوئی شک ایک لمحے کو بھی نہیں آیا. حالانکہ میرے جب فیملی میں ڈسکشن ہوئی تو ایک دم سے یہ احساس نہیں تھا کہ ہاں بس نام وزارت کا ہے لہٰذا سب کو چھوڑ چھاڑ کے آ جائے. نہیں, ایک لمحے کو میرے ذہن میں جو خدشہ آیا وہ یہ تھا کہ کیا میں اس قابل ہوں, کیا میں کچھ کر پاؤں گی, کیونکہ میں محض ایک میری ذات کا تعلق نہیں ہے اس بات سے, بلکہ ایک طرف تو میں سرحد کی ہسٹری میں پہلی خاتون وزیر ہوں گی, لہٰذا ایک اتنا بڑا احساس ذمہ داری اور بوجھ میرے کندھوں پہ ہے, تو کیا میں وہ نبھا پاؤں گی. اس لیے کہ اگر میں کام سیریسلی کیا اور کچھ کر کے دکھا پایا تو پھر اور خواتین کے لیے دروازے کھل جائیں گے. لیکن اگر میں کامیاب نہ ہو سکی یا مجھے لوگوں نے قبول نہ کیا, اس معاشرے نے قبول نہ کیا اس حیثیت میں, تو پھر جتنی بھی ہم نے کوشش کی ہے, جتنی کاوشیں ہوئی ہیں, وہ سب رائے گاں ہوں گی. تو یہ مجھے ایک تھوڑا سا خدشہ تھا. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اتنے موقع ایسے آئے ہیں کہ جہاں مرد جو ہیں حضرات, انہوں نے خود آ کے اور بڑھ کے یہ کہا ہے مجھے کہ ہمیں آپ پہ بہت فخر ہے کہ آپ ہمارے علاقے کی ہیں اور آپ ہمیں یہ راستہ آپ دکھا رہی ہیں کہ ہمیں اپنی بچیوں کو پڑھانا لکھانا چاہیے. تو میں سوچتی ہوں کہ اور اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو اس سال میں یہ بات ضرور ہو گئی, اس بات کا احساس ہو گیا لوگوں کو کہ پڑھانا لکھانا بچیوں کا کتنا اہم ہے, تاکہ وہ آگے آ سکے. میں آپ کے گھر آئی ہوں جی, خود بھی آپ سادہ ہیں, آپ کا گھر بھی بہت سادہ. آپ کے شوہر نے دروازہ کھولا, میں تو انتظار میں تھی کہ 4 آدمی آئیں گے, دروازہ کھولیں گے, پہلے مجھ سے پوچھیں گے کون ہے. تو یہ سادگی ہمیشہ سے ہے, اسی طرح آپ کا گھر ہے سادہ. اصل میں جی یا تو شاید پٹھان جو کلچر ہے وہ بیسکلی مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ایگیلیٹیرین ہے. کسی پٹھان کے گھر میں اب تو کچھ بدل رہے ہیں کہ چونکہ شہروں میں لوگ آ رہے ہیں تو شہروں میں ذرا نمود و نمائش کا وہ احساس ہوتا ہے, لیکن ہمیں کبھی نمود و نمائش کے احساس کے ساتھ پالا نہیں گیا. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے اس لیے دوستی یا رابطہ رکھنا چاہتا ہے کہ میں نے بڑے زیور پہنے, بڑا اچھا کپڑا, بہت اچھا گھر ہے, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہ ریلیشن شپ نہیں چاہیے. یعنی اور پھر ایک بات یہ, دوسرا یہ جی کہ ساری عمر, یعنی اب ایسا موقع آیا ہے کہ مجھے رکھنے پڑ رہے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے گھر میں, چونکہ فیلڈ میں اتنا رہتے ہیں کہ گھر کا کام نہیں کر پاتے. لیکن ساری عمر بچوں کو جی پڑھایا میں نے خود ہے, دودھ میں نے خود پلایا ہے بچوں کو, اور میں بہت ہی بریسٹ فیڈنگ کی فیور میں ہوں, اور بہت, اور یہ کہ گھر میں بچوں کو پالنا, ان کا خیال رکھنا, ان کی پڑھائی لکھائی کا, ان کے کپڑے لتے کا, گھر کی آرائش کا, کھانا بنانا, یہ سب مجھے ہمیشہ سے بہت اچھا لگا ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ نمائش جو ہے وہ آپ کب تک جاری رکھیں گے. صحیح بات ہے. One can't be on display all the time. And there's no point. That's true. یہ بتائیے جو شعبہ آپ نے پہلے چنا تھا, وزارت تو خیر اب آیا, قانون. جی. یہ صبح بھی وقت مانگتا ہے, اس کے بعد پھر شام کی اسٹڈی مانگتا ہے. جی. اور بہت زیادہ لگن اور اس میں کنسنٹریشن چاہیے. گھنٹے صرف 24 ہیں دن میں. جی. تو اس کی بیلنسنگ ایکٹ جو ہم خواتین ساری عمر کرتے ہیں, وہ آج تھوڑا سا ادھر, تھوڑا سا آدھا گھنٹہ ادھر, تو کل 4 گھنٹے ادھر. ہاؤ ڈڈ شاہین سردار علی مینیج ایٹ دیٹ ٹائم؟ میرے خیال میں تو جی ایک ہمیشہ میں یہ سوچتی تھی کہ ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے انسان کا, جو کہ آپ بیس سے شروع ہو کے آپ کتنے ہائٹس تک لے کے جا سکتے ہیں. اور میں نے اپنی زندگی کا تو میرا تجربہ یہ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ میں نے اس تھریش ہولڈ کو بڑھانے کی اور اس کو وسعت دینے کی کوشش کی تھی. مثلا جب میں اس وقت ماں تھی کہ 2 بچے میری گود میں تھے اور ان کو میں خود فیڈ کر رہی تھی اور میں خود پڑھ رہی تھی, کیونکہ میرے LLB جب میں کر رہی تھی تو دونوں سال میں, میرے پہلے سال میں میری بیٹی پیدا ہوئی ہے, اگلے سال میرا بیٹا پیدا ہوا ہے, اور میرا بیٹا 6 ہفتے کا تھا جب میں نوکری پہ چلی گئی.
لیکن تھوڑا سا بیلنس کر کے اور سوچ کے انسان بہت کچھ جو ہے وہ تراش سکتا ہے انہیں 24 گھنٹوں میں. پہلی بات. دوسری بات جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی اور جو میں سب کو کہتی ہوں کہ جب کام کرنا ہے تو اگر خوشی سے کریں آپ تو بات ہی اور ہے, پھر بوجھ بھی نہیں لگتا اور پھر وقت بھی نکل آتا ہے, مزہ بھی آتا ہے, اور مزہ بھی آتا ہے, اور مزہ آنے سے مجھے لگتا ہے وہ تھریش ہولڈ بڑھتا جاتا ہے, کیپیسٹی بڑھتی جاتی ہے. تو مشکل لمحے آئے ہیں, ایسا میں نہیں کہتی کہ ہر وقت جو ہے تو بڑا ہی ٹھیک ٹھاک سموتھ سیلنگ تھی. ایسے وقت آئے ہیں کہ جب آپ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, جب آپ اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں, معلوم نہیں کچھ بہتری ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, کوئی فائدہ ہے کہ نہیں. لیکن وہ لمحے ایسے ہیں کہ وہ بھی ایک سیلف انالیسس اور سیلف کرٹیسزم ہی ہوتی ہے کہ آپ سوچیں, لیکن اس کو پازیٹیولی چینل کریں کہ آپ سوچیں کہ اچھا اب آگے بڑھنے کا وقت ہے, اور یہ سٹاک ٹیکنگ کر کے اور آپ سوچیں کہ اب اپنے وقت کو بہتر کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ہم خواتین ہیں, ہمیں گھر کے علاوہ کچھ اپنے پہ بھی, ہر انسان کو اپنے پہ بھی تھوڑا سا وقت صرف کرنا چاہیے. ہم نے کپڑے بھی سلوانے ہوتے ہیں, ہم نے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ بھی مارنی ہوتی ہے, اور شاید کوئی جا کے خریداری بھی کرنی ہوتی ہے. آپ کے پاس آج کل پچھلے 1 سال میں کچھ وقت کم ہو گیا ہوگا؟ نہیں, بہت کم ہے. آپ یقین کریں کہ پچھلے سال سے اب تک میں شاید 2 دفعے بازار جا پائی ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑی چور بھی ہوں سودا لینے کے معاملے میں. مطلب مجھے اتنی خواہش نہیں ہوتی شاپنگ کرنے کی, تو مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے جیسے آپ کے خوبصورت کپڑے دیکھ کے, اور میں آپ کو بار بار یہ کہتی رہی ہوں کہ آپ کتنے خوبصورت کپڑے پہنے, تو وہ شاید تھوڑی سی دل میں یہ تھی کہ کاش میں بھی جا کے خریداری کرتی. لیکن پتہ ہے مجھے کیا ہو گیا پچھلے سال میں, کچھ ایک دم دل میں نا احساس اس بات کا ہونے لگا ہے کہ یہ جو خریداری اور یہ سارا کچھ ہم کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں اور اس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں, تو ایک دم پھر میرے ذہن میں وہ امیجز آتے ہیں ان چھوٹے بچوں کے. جیسے میں ایک BHU میں گئی, جنوری کا مہینہ تھا, اتنی ٹھنڈ تھی, اور اس ماں نے نا برقعے میں اپنے بچے کو لپیٹا ہوا تھا, تو میں سمجھی شاید ویسے لپیٹا ہوا ہے. جب میں نے وہ بچہ اس کی گود سے لے کے اس کو پیار کرنا چاہا تو میں نے دیکھا کہ سویٹر تو اس نے پہنی ہوئی تھی, ٹوپی بھی پہنی تھی, لیکن موزے نہیں تھے, اور ٹھنڈے ایسے ٹھنڈ سے لال ہو رہے تھے اس کے چھوٹے چھوٹے پاؤں. تو میں نے ماں سے پوچھا, میں نے کہا جرابیں بھی اس کو, تو کہنے لگی رات کو بارش ہوئی تھی, میں نے ٹانگ کے رکھی تو تھی جرابیں, لیکن وہ سوکھی نہیں تھی. تو پھر جب ایسے لوگوں کو انسان سوچتا ہے, پھر میں کہتی ہوں کہ یہ مٹیریل چیزیں جو ہیں دنیا میں, ہم کتنا ان کے پیچھے بھاگتے ہیں, لیکن ان کی وقت کیا ہے. صحیح بات ہے. آپ بہت جگہ ٹریول کرتی ہیں, کر رہی ہیں آج کل, مجھے معلوم ہے کہ جگہ جگہ جب میں آپ کو فون کرتی ہوں بڑی مشکل سے ملتی ہیں, کہیں نہ کہیں جا رہی ہوتی ہیں. اس ٹریولنگ میں جسمانی طور پہ تو جو آدمی تھکتا ہے, ذہنی طور پہ بھی تھکتا ہے. بالکل جی, ہڈیاں الگ ٹوٹتی ہیں. شام کو جب لیٹتی ہیں آ کے تو کچھ محسوس ہوتا ہے کہ آج کچھ کیا سفر کے علاوہ؟ میرے خیال میں ایک بات کا جو احساس ہوتا ہے, مجھے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ تم اتنا زیادہ ٹریول کرتی ہو, تو کیا چیز ہے جو تھکان اتارتی ہے؟ صحیح. تھکان جو اتارتی ہے مجھے لگتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے دکھ سکھ شیئر کر کے. کیونکہ میں کہتی ہوں نا کہ مجھے جو فرسٹریشن ہوتی ہے وہ یہ کہ میں یہ دکھ سکھ دور کیوں نہیں کر سکتی, لیکن جو مجھے احساس جو اسٹرینگتھ کا ہوتا ہے, جو مجھے طاقت دیتا ہے, تقویت دیتا ہے, وہ یہ کہ لوگوں کو کم از کم اتنا تو ایک امید ہے کہ وہ مجھ سے بات تو کر لیتے ہیں, کوئی سن تو رہا ہے. میں سوچتی ہوں کہ وہ دن بہت ہی دکھ کا ہوگا کہ اگر کوئی مجھے اس قابل ہی نہ سمجھے کہ مجھے آ کے اپنا دکھ سنائے. اور اس دن سے خوف کرنا چاہیے کسی سرکار کو بھی کہ جب عوام جو ہے نا ان کے ساتھ رابطہ نہ کرنے کو ترجیح دیں. تو مجھے جو امپیٹس ملتی ہے یا جو قوت ملتی ہے, مجھے عوام کے اس ربط سے ملتی ہے کہ میں جا کے, اور عورتیں, مرد, بوڑھے, بچے سارے آ کے, اور ہم آپس میں جب باتیں کرتے ہیں نا, اور مجھے بتاتے ہیں وہ جی پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, بچیوں کا اسکول نہیں ہے, دوائیاں نہیں ہیں, ڈاکٹر نہیں ہیں, تو کم از کم مجھے بتانے کا ان کو دے تھنک اٹس ورتھ اٹ. کتھارسس ہو جاتا ہے. بالکل, کوائٹ رائٹ. تو تھکن اسی سے اترتی ہے, اسی سے اتر جاتی ہے. یہ بتائیے کہ ہم سب میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں اور کچھ مثبت پوائنٹس بھی ہیں. شاہین سردار علی اگر اپنا احاطہ کرے تو اس میں ایسی اس کی کون سی کمزوری جس سے وہ بہت تنگ ہے؟
اتنی کمزوریاں ہیں جی، اتنی کمزوریاں ہیں کہ کس طرف اشارہ کرے انسان. کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ آئی فیل، اور یہ میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے کہ تکبر جو ہے، یعنی اپنی کمزوریوں کا احساس نہ ہونا جو ہے نا، دیٹ از دا بگننگ آف دی اینڈ. تو ہر رات جب بستر پہ لیٹو تو اپنے دل کو ٹٹولو اور تم یہی سوچو اور دعا کرو کہ دل کے کسی کونے میں کوئی تکبر تو نہیں گھس گیا. تو مطلب کہ احاطہ کرو اپنا کون سی کمزوریاں ہیں. تو آپ نے کہا نا کہ کتنی، تو میں سوچتی ہوں کہ اتنی کمزوریاں ہیں، لیکن دوسری طرف پھر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کمزوریوں کے باوجود اتنی مہربانی کی اور اتنے اچھے موقع دیے کام کرنے کے. یہ بات تو ہے. شاہین، پبلک لائف کی بہت ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. شاہین سردار علی نے اپنی زندگی کون سی چیز قربان کی ہے اس قوم کی خدمت کے لیے؟ مجھے لگتا ہے جی کہ قربانی اگر آپ کہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے پرسنل کریئر جو بہت ہی کامیابی سے جا رہا تھا، اور اپنے جو چھوٹی میری بیٹی ہے اس کے ایجوکیشنل کریئر، وہ شاید سب سے بڑا مشکل کام تھا فیصلہ کرتے ہوئے. اس طرح سے کہ سب لوگ یہ کہتے تھے کہ ساری عمر تم تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لائر رہی ہو اور تم ڈیموکریسی کی پرچار کرتی ہو، اور کیسا ہے کہ ایک ملٹری سرکار میں تم جا رہی ہو، اپنا تمام تر ریپوٹیشن کو داؤ پہ لگا رہی ہو، کیونکہ معلوم نہیں کچھ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. تو کل تم کیسے جسٹیفائی کرو گی اپنا یہ قدم؟ تو وہ ایک پرسنل لیول کی. لیکن پھر میں سوچتی تھی کہ ایک طرف تو اپنے آپ کا بچاؤ ہے، اپنے ایک چھوٹی سی، میں کتنی چھوٹی سی چیز ہوں، اور میرا بچاؤ کیا ضروری ہے؟ کیا میری ذاتی انفرادی ریپوٹیشن اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو میں داؤ پہ نہ لگاؤں؟ جبکہ دوسری طرف جو مشکل کام ہے وہ یہ کہ I will get my hands dirty، اور جو کچھ میرے سے بن پڑے گا، کم از کم ساری عمر یہ خلش تو نہیں رہے گی کہ ملک نے بلایا تھا اور میں نے منہ موڑ لیا تھا. دوسرا جو مشکل لمحہ تھا وہ یہ تھا کہ بچی میری کو ہم نے یونیورسٹی میں ڈالا تھا انگلینڈ میں، لیکن جب یہ والی نوکری لگی اور مجھے آنا پڑا تو اس کی تعلیم ادھوری رہی اور ہم نہیں وہاں اس کو رکھ سکے تھے. تو وہ ہمارے ساتھ ابھی ہے. تو اس کے کریئر کا ایک احساس ہے کہ میں ماں ہوتے ہوئے سوچتی ہوں، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ چلیں انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلے سال موقع ایسا آ جائے کہ بہتر موقع آ جائے. مگر ادر دین دیٹ جی، مجھے ایک لمحے کی بھی یہ کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا، اور اپنی ذات جو ہے وہ کس لیے ہے. میں سوچتی ہوں کہ میری ذات اگر یہاں تک پہنچی ہے تو کیوں، کیسے؟ اس ملک نے ہی مواقع دیے ہیں. بالکل. تو باہر کی جو پہچان ہے یا باہر کا جو جانا ماننا ہے یا نوکری ہے، تو وہ اسی ملک کے مرہون منت تو ہے. یہ تو ہے. جو شخص اتنا کام کرتا ہے ذہنی طور پہ بھی جسمانی طور پہ، 18 گھنٹے 16 گھنٹے 15 گھنٹے، یہ اس میں تھوڑا سا ذاتی تجربہ بھی شامل ہے، وہ سوئچ آف ہی نہیں کرتا. بالکل. میرے سرہانے ایک چھوٹی سی کاپی ہے جو میں اٹھ کے جس پہ لکھتی رہتی ہوں کہ میں نے کل کیا کرنا ہے. اور میرے دفتر والے بہت تنگ آتے ہیں کہ صبح 9 بجے بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ آج کیا کرنا ہے. شاہین سردار علی کس طرح سوئچ آف کرتی ہے اگر کرتی ہے؟ میری بھی ایک ایسی ڈائری ہے جی. میری بھی ایک ایسی ڈائری ہے، اور میرے بھی کالیگز یہی کہتے ہیں کہ شروع میں ہم سوچتے تھے بات ہو گئی چلی گئی بھول گئی، تو دوسرے دن صبح سویرے پھر وہی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، وہی راگ الاپا جا رہا ہے. اب سال ہونے کو آیا ہے تو اب شاید کچھ احساس ہے کہ یہ راگ روزانہ ہی الاپا جائے گا، اور وہ چھوٹی سی جو ڈائری ہے اس پہ اسی طرح سے نوٹس بنتے رہیں گے. تو سوئچ آف ہونے کا تو مجھے لگتا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجھے تو خوابوں میں بھی اپنا کام ہی یاد آتا ہے، اور بار بار وہ کمائیگی کا احساس آتا ہے کہ کیا کیا میں نے، جو میں اپنی طرف سے محنت کر رہی ہوں، کیا اس محنت کا کوئی فائدہ عوام کو بھی پہنچ رہا ہے کہ نہیں. اور جب تک عوام کو نہیں پہنچ رہا اور ان کو کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا، تو کیا یہ میرا کام کسی قابل ہے بھی کہ نہیں. آج شاہین سردار علی ماشاءاللہ منسٹر ہیں. 20 25 30 سال پہلے
جب ہم سب نے اپنا کام شروع جی. کیا یا پڑھنا شروع کیا, جی. کسی کو ڈرامے کا شوق تھا, کسی جی. کو, مجھے شاید میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد ہے شاید ایک انجینئر بننے کا شوق تھا, وہ پتہ نہیں کہاں رہ گیا پیچھے. اسکول میں شاہین سردار علی کیا خواب دیکھتی تھی, میں کیا کروں گی, کیا بنوں گی؟ آپ کو معلوم ہے کہ اسکول میں سوائے اس کے کہ یہی آرزو ہوتی تھی کہ بس میں نے بہت اچھے نمبر لینے اور میں نے فرسٹ آنا ہے, وہی چیز جو ہے نا جان نہیں چھوڑتی تھی. وہ ایک دفعہ فرسٹ آ کے بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے پھر سیکنڈ آنا, کیونکہ فرسٹ کے بعد سیکنڈ آنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اسکول کے وقت میں بس یہی تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کبھی بھی میں تصور تھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی مہربانی کرے گا کہ اتنا پڑھ لکھ جاؤں گی اور ایسی نوکریاں کروں گی اور ایسا کام کرنے کو ملے گا. ایک مبہم سی شاید امید تو ہوتی ہے انسان کو کہ میں کچھ کروں, لیکن اس کے کیا خد و خال ہوں گے وہ نہیں تھا. وہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا. وہ خواب مجھے نہیں لگتا کہ کبھی دیکھا تھا. چلیے آج وزارت, کل دیکھیں میری جو کہتے ہیں نا فرسٹ اینڈ لاسٹ لو جو ہے نا, اٹ واز آلویز ٹو بی اے ٹیچر. اچھا. اور اسی وجہ سے جب میں واز ون آف دا فرسٹ لاء گریجویٹس جو نکلے تو سب یہ کہتے تھے کہ سول سروس جوائن کرو, جج بن جاؤ گی, یہ ہو جائے گا. تو میں نے دانستہ چھوڑ کے باقی تمام اوپننگز میں لیکچرنگ میں آئی, اور آج 23-24 سال ہو گئے ہیں. ابھی بھی اگر آپ مجھ سے دوبارہ پوچھیں کہ اگر اب کیریئر شروع کرنا ہوتا تو کیا کرتی, تو میں پھر بھی کہتی میں ٹیچنگ کرتی. تو انشاءاللہ وزارت نہیں رہے گی تو بھی میں اپنی ٹیچنگ جاب ہی میں ہوں گی.